بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، واقعہ معراج یا سفر معراج انسانی عقل کو دنگ کرنے والا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود کے درمیان تمام پردوں کو گرا دیا، لیکن سائنس اس واقعے کو تسلیم کرنے میں حیل و حجت سے کام لیتی ہے اور اپنی عقل و دانش کے مطابق نت نئے تجربات کر کے قرآن مجید میں بیان کیے گئے تمام حقائق کو پرکھنے کی تگ و دو میں رہتی ہے۔ سائنس یہ سوال کرتی ہے کہ اگر روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے، یعنی اگر بجلی کی تیزی سے کوئی بھی انسان سفر کرے، تو بھی یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی رات میں ایک ہی لمحہ موجود میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان اور یوں درجہ بدرجہ ساتویں آسمان اور اس سے آگے سدرۃ المنتہا اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے بھی آگے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تک پہنچے اور پھر اپنے خالق و معبود سے ملاقات کا شرف حاصل کر کے واپس بھی آ گئے، یہ سب سپیڈ آف لائٹ سے بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر معراج کیسے کیا؟ آج کی ماڈرن سائنس اس واقعے پر کس طرح کے نت نئے تجربات کر رہی ہے؟ آج کی ویڈیو کا موضوع سخن واقعہ معراج کی سائنسی حقیقت سے شناسائی دینا ہے، لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مغربی دنیا آئے روز کوئی نہ کوئی انقلابی کھوج لگاتی رہتی ہے، اور کیونکہ یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اس حوالے سے آج کے دور میں حیرت انگیز مشینریوں کی بھرمار ہو چکی ہے۔ انہی میں سے ایک مسٹری ٹائم ٹریول ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وقت میں سفر کرنا، ماضی میں پیچھے چلے جانا یا مستقبل میں آگے چلے جانا، جسے مغربی دنیا میں بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسی ڈیوائس بنائی جا چکی ہے جس کی مدد سے وقت میں سفر کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا گیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی پہنچے، اگر اس دور کے مطابق اونٹ یا گھوڑے پر سفر کیا جاتا تو اس سلسلے میں 30 یا 40 دنوں کا وقت لگ سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف مسجد اقصی تک کا سفر کیا بلکہ ساتویں آسمان تک پہنچے اور اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک گئے۔ سدرۃ المنتہا وہ حد کہ جس کے آگے جناب جبریل علیہ السلام کے پر بھی جل جاتے۔ ناظرین، سائنس کے لیے سمجھنا ناممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کائنات کا سفر کیا لیکن زمین پر بہت کم وقت گزارا۔ سائنس کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی جسم روشنی کی رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو وقت کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس براق پر سوار تھے، اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تھی۔ معراج کے دوران وقت کا پھیلاؤ بڑھنے کے بجائے کم ہو گیا، یعنی وقت تھم گیا۔ سائنسی نگاہ کے مطابق کائنات کے کنارے تک کا فاصلہ کسی بھی سمت میں 46.5 بلین نوری سال ہے، جسے مرئی کائنات کہا جاتا ہے، جبکہ روشنی ایک سال میں 9.46 ٹریلین کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر روشنی مسلسل سفر کرتی رہے تو یہ 40.5 بلین سالوں میں کائنات کے کنارے تک پہنچ سکے گی۔ یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مسافت طے کرنے کے لیے اربوں سال درکار ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا فاصلہ بہت کم وقت میں کیسے طے کیا؟ بے شک یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے لیے وقت کو سمیٹ دیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کا اقتباس براق کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے براق لایا گیا جو ایک سفید اور لمبا جانور ہے، جو گدھے سے بڑا لیکن خچر سے چھوٹا ہے، جو اپنے کھر کو اس کی حد کے برابر فاصلے پر رکھتا ہے۔ جبکہ براق کا لفظی معنی برق یعنی بجلی کی سی تیزی کے ہیں، یعنی براق بجلی کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے سفر کر سکتا ہے۔ ناظرین، واقعہ معراج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معراج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کائنات کی سیر کی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اور تمام رسولوں سے ملاقات بھی کی۔ اس مبارک سفر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر معراج سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، میرا سینہ چاک کیا، پھر سونے کا طشت لایا گیا اور میرے دل کو نکال کر اس طشت میں دھویا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور پھر میرے دل کو واپس رکھ دیا گیا۔ یعنی اللہ نے اپنے حبیب کے دل اور ان کے وجود کو مضبوط کر دیا اور سفر کی طاقت عطا کر دی۔ ناظرین، غیر مسلموں نے واقعہ معراج کی حقیقت پر کفر اور اختلاف کیا اور کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں اور اس سے آگے کا سفر کیا جا سکے، جبکہ سائنس کی جدید تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ وارم ہول کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھول کر اگر چند لمحوں کا سفر کر لیا جائے تو اس کا دوسرا دروازہ کسی دوسری کہکشاں میں جا کھلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک دروازے کو کھول کر کسی دوسری کہکشاں میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس تھیوری کے لیے جس کا سہارا لیا گیا وہ قرآن کریم میں بیان کردہ آیات ہی ہیں جو کہ سورہ معراج سے لی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا جو واقعہ ہونے والا ہے کافروں کے لیے اور اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں، جو اللہ کی طرف سے واقع ہوگا، جو سیڑھیوں کا یعنی آسمانوں کا مالک ہے، جن سیڑھیوں پر فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں ان پر چڑھا کرتی ہیں، اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ علماء اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسانی وقت میں اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ وقت 50,000 سال بنیں گے، اور یہ سفر ایک دن میں طے ہوگا جسے قیامت کے دن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے اللہ نے وہ سیڑھیاں بنا رکھی ہیں، یعنی وہ دروازے جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر محض ایک دروازہ کھولنے کا ہے۔ آج سائنس 1400 سال بعد قرآن مجید میں بیان کی گئی تھیوری کو لے کر پھر اس سوال پر کھڑی ہے کہ ایک ہی رات میں یہ سفر کیسے ممکن ہوا۔ سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی بشری وجود یا انسانی جسم بجلی کی رفتار سے یہ سفر کرے اور اس کے بعد وہ انسانی جسم کی صورت میں باقی بھی رہے، کیونکہ سائنسی علوم کے مطابق کوئی بھی شے بجلی کی رفتار سے سفر کرے تو وہ اپنے وجود کو بدل ڈالے گی۔ اللہ رب العزت کی یہ کائنات بہت وسیع ہے، کائنات کی حد کو کوئی جان نہیں سکتا، اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات جانتی ہے۔ یہ سفر کیوں کر ممکن ہو سکا، اللہ رب العزت کی اپنے محبوب سے ملاقات کے دوران کیا کیا باتیں ہوئی، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جی تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم۔